ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا، اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھلیوں کا شکار کرتا اور باقی وقت اپنا گھر پر گزارتا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہوتی وہ دوبارہ شکار پر نہیں جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چیر پھاڑ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چمکتا دمکتا ہوا موتی مچھلی کے پیٹ میں نکلا ہے۔ سبحان اللہ! مچھیرے کی بیوی چلانے لگی اور کہنے لگی، سرتاج سرتاج آؤ دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ مچھیرا کہنے لگا کہ کیا ملا ہے تمہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ مچھیرے کی بیوی کہنے لگی، یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی۔ مچھیرا کہنے لگا کہ تمہیں یہ موتی کہاں سے ملا؟ اس نے جواب دیا کہ مچھلی کے پیٹ سے۔ لاؤ مجھے دے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور بھی کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے اپنی بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنہار کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم، اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ مچھیرا کہنے لگا، جی قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے۔ سنار نے کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ایسا کیا ملا ہے۔ سنار نے جب موتی کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر بھی بیچ دوں، دکانیں بھی بیچ دوں، سارا مال اسباب سب کچھ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا میں۔ تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سنار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ سنایا۔ سنار کہنے لگا کہ مجھے بھی تو موتی دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ایسی کیا خاص چیز ملی ہے تمہیں۔ جب سنار نے دیکھا تو کہنے لگا، اللہ پروردگار کی قسم، بھائی میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مچھیرا کہنے لگا کہ مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں شہر کے والی کے پاس۔ اب وہ شہر کے والی کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو اس نے سارا واقعہ سنایا اور کہا، میرے آقا یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ بادشاہ نے وہ موتی لے لیا اور کہا کہ کیا عظیم مثال چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں تھا، لیکن اس کی قیمت میں کیسے ادا کروں۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو جائے۔ مچھیرا کہنے لگا کہ آقا 6 گھنٹے تو بہت ہی زیادہ ہوں گے، مجھ جیسے غریب کے لیے تو 2 گھنٹے ہی کافی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تم 6 گھنٹے ہی وہاں رہنا، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ مچھیرا بادشاہ کے خزانے والے کمرے میں داخل ہوا اور دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم و شال حال نما کمرہ، سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا۔ ایک قسم ہیرے جواہرات اور سونے کے زیور سے بھری ہوئی، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخشنے والے بسترے تھے، اور ایک قسم کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر مچھیرے کے منہ میں پانی آ گیا۔ مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مہلت ہے، کیا کروں گا میں اس 6 گھنٹوں میں؟ آخر کار اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں اور پیٹ بھر کے خوب کھا پی کر اس کے بعد میں ان بستروں پر آرام کروں گا۔ مچھیرے نے بسترے پر سر رکھا اور بس پھر وہ گہری سے گہری نیند سو گیا۔ اچانک سے اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ جب وہ گہری نیند میں سو رہا تھا تو اچانک سے اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، اٹھ جا اٹھ جا اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہائے، وہ کیسے؟ مچھیرا چلا اٹھا، جی تو نے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر کو۔ مچھیرا کہنے لگا، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دے دو۔ آہ آہ کہہ کر وہ چلانے لگا، تجھے اس خزانے میں 6 گھنٹے گزارنے کا موقع مل چکا ہے،
اور تو نے اپنی غفلت سے اس وقت کو گزار دیا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے کی بجائے تو یہاں سوتا رہا۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹنے کے لیے کافی وقت دے دیا گیا تھا، لیکن تم نے اپنی غفلت میں اس کو گزار دیا۔ تو اتنی غفلت کی نیند سو گیا۔ اگر اس خزانے سے تو اپنے گھر لے کر جاتا تو پوری زندگی ایسی آسائش والی زندگی اور ایسے مزیدار کھانے کھاتا، لیکن تو نے صرف 6 گھنٹے کو ہی اپنی پوری زندگی سمجھا۔ اے احمق انسان، اب تو یہاں سے نکل، تیرے نصیب میں وہ مچھلیاں ہی ہیں اور وہ گہرا سمندر ہی ہے۔ مچھیرا یہ سن کر زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا، مجھے ایک مہلت اور دے دو، مجھ پر رحم کھاؤ، اور زور زور سے چلا کر رونے لگا۔ بس اس کے آخری الفاظ یہی تھے، مجھے ایک مہلت اور دی جائے، بس ایک مہلت مجھے اور دے دو اور مجھ پر رحم کھاؤ۔ بس یہ قصہ یہیں ختم ہو گیا۔ لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا آپ لوگوں نے اس قیمتی موتی کو پہچانا؟ نہیں پہچانا؟ میں بتاتی ہوں۔ وہ آپ کی روح ہے، اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق۔ یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کا ادا کرنا، اس کی قیمت کو ادا کرنا کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو خزانہ تھا، وہ چیز تھی دنیا۔ اس کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن رہتے ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تمہارے علم صالح ہیں، اور وہ نرم و نازک بسترے وہ تمہاری غفلت ہیں، اور وہ کھانا پینا وہ تمہاری شہوت ہیں۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے کہ نیند کی غفلت سے جاگ جاؤ اور چھوڑ دے اس تاشش اور آرام دہ بسترے کو، اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیرے آخرت میں کام آئیں گے، اس سے پہلے کہ جو تجھے دیے گئے 6 گھنٹے ہیں اس کی مہلت ختم ہو جائے اور قیامت میں تیری محض ایک حسرت ہی رہ جائے کہ مجھے ایک موقع اور دیا جائے، ایک وقت اور دیا جائے۔ خزانے پر معمور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سی بھی مہلت نہیں دی، ذرا سی بھی فرصت نہیں دی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دیا جن میں تو رہتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز جنت کے جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمیں جنت سے باہر نکال دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق آموز کہانی سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز، اسلامک ہسٹری کو، اسلامک بیانات کو دوسروں تک شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے لیے یہ راہ نجات بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ اس وقت خاص و خاص بالخصوص پنجاب کے جو سیلاب میں ڈوب چکے علاقے ہیں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ جو لوگ ڈوب چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے مال مویشی گھر بار سے بے گھر ہو چکے ہیں اللہ ان کو اپنے خزانوں سے نواز دے اور اپنے گھر میں بسنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کو وہاں پر بسنا اور خوشیوں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کی اللہ پاک ہدایت بھی دے، اور جو لوگ محنت اور سٹرگل کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔